تو جب ہم ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے اور قرآن کو جب رمضان میں پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہمیں قرآن سے گائیڈنس حاصل کرنی ہے، تبھی ہمیں جو رمضان کی برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو ورچوز ہیں، وہ ہمیں مل پائیں گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں وہ سب ہمیں مل جائیں کوئی مسٹیریسلی، بس ہم روزہ رکھ لیں اور کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ ہم قرآن کو گہرائی سے پڑھیں گے تبھی ہمیں وہ ساری جو ورچوز ہے رمضان کی ہمیں مل پائیں گی۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے روزے دار ہوں گے جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی بھی ایک اسپرٹ ہے اور ایک فارم ہے۔ تو صرف فارم کافی نہیں ہے، یعنی صرف روزہ رکھنا، صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ گہرائی سے باتوں پر غور کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا، تبھی آپ کو رمضان کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں حاصل ہوں گی۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن میں سورہ البقرہ میں اور آگے پڑھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، ان کی بیوی یعنی ایو یا حوا، آدم اور ایو دونوں کو جنت میں رکھا، اور اس کے بعد ان سے کچھ غلطی ہو گئی، ان دونوں سے کچھ غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور یہ دعا قرآن میں آئی ہے، بہت ہی اہم دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر اپنا رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں اس دعا کے بارے میں آیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات، کچھ دعا کے الفاظ آدم کو ملے، اور پھر آدم نے ان الفاظ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یعنی یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے دیے، دعا کے الفاظ، یہ الہامی الفاظ تھے، انسپائرڈ پریئر تھی یہ، تو اس کی یہ فوراً قبول ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دراصل قرآن کی ساری دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں جس کو مسنون دعائیں ہیں، یہ سب انسپائرڈ پریئرز ہیں۔ اسے ہمیں اپنی دعا کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ جب بھی قرآن میں کوئی دعا آئے تو اسے ہمیں اپنی دعا کے طور پر پڑھنا چاہیے، یعنی دعا کی جو اسپرٹ ہے اسے ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، تبھی وہ دعا ہماری اپنی دعا بن جائے گی۔ ایسے ہی آپ قرآن میں آگے پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، پروفٹ ابراہیم کا قصہ، کہ پروفٹ ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، پھر وہاں انہوں نے دعوتی کام کیا، پھر وہاں کے لوگ خلاف ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ کو آگ میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حضرت ابراہیم کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم عراق سے نکلے، جس شہر میں پیدا ہوئے تھے وہاں سے نکلے اور وہاں سے بیبیلون گئے، پھر بیبیلون سے ہاران گئے، پھر ہاران سے الیپو گئے یعنی حلب، پھر حلب سے پیلسٹائن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ جاؤ اور وہاں کعبے کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں بہت ہی مشکل سفر طے کر کے مکہ پہنچے اور وہاں کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر آپ نے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز بنا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں معاف فرما، تو
معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم قرآن میں دعائیں پڑھیں گے، پیغمبروں کے قصے پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبروں کے کیا احساسات ہوتے تھے جب وہ کوئی خدا کے حکم سے کوئی کام کرتے تھے، تو وہ کس طرح کے ان کے احساسات ہوتے تھے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمیں معاف فرما۔ تو اس طریقے سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ یاد آئے گی، ان کی قربانی یاد آئے گی، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو اس طریقے سے آپ بار بار قرآن میں پیغمبروں کا ذکر پڑھیں گے، پروفٹس کا ذکر پڑھیں گے، اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر کا مشن کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیجا جو تمہیں ہماری نشانیاں، ہمارے سائنز بتاتا ہے، اور تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہاری روح کو، تمہاری سول کو پیوریفائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب یعنی قرآن اور وزڈم کی باتیں بتاتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم کو جس کا علم نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہے، جو پروفٹس تھے، ان کا جو مشن تھا وہ لوگوں کو پیوریفائی کرنا تھا، جسے قرآن میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ جنت ان کو ملے گی جو اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے، ذالک جزاء من تزکیٰ۔ تو تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو پیوریفائی، یعنی اپنی سول کو پیوریفائی کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا، یعنی جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں جیسے ہیٹ ہے، انتقام ہے، نفرت ہے، انٹالرنس ہے، وائلنس ہے، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں، تشدد ہے، اس طرح کی نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی بنانا۔ تو اسی کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا، یعنی وہی لوگ جو اپنا تزکیہ کریں گے انہی کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو رمضان کا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ بن جائے گا، یعنی اپنی سول کو پاک کرنے کا مہینہ، اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا مہینہ، اپنے آپ کو پازیٹیو پرسنالٹی بنانے کا مہینہ بن جائے گا۔ یعنی اس کے ذریعے آپ کا جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، جس کو قرآن میں مزکہ شخصیت کہا گیا ہے۔ تو دراصل جب روزہ دار رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، یعنی وہ والنٹریلی اپنے اوپر یہ بھوک اور پیاس کو طاری کرتا ہے۔ تو اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو نیڈی ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور پینے کو نہیں ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تب اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کے احساس پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان انسانی ہمدردی کا مہینہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی رمضان ایک طرف بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے، اس کے اندر سے نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، اینگر، ہیٹ، انٹالرنس، وائلنس، تشدد، انتقام، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اسے ختم کرنے کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ہمدردی، کمپیشن، لو، ٹالرنس، پیس، نان وائلنس کا مہینہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے تو یہ خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی کے ذریعے رمضان کی جو نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، وہ اسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رمضان کی کچھ اور باتیں آپ سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.